بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں آسمان تک جائیں، آپ کے دشمن آپ کے پیروں میں گر کر آپ سے معافی مانگے، یا پھر آپ کے دشمن اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں کہ ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے؟ تو صرف 3 دن سبز مرچوں والا یہ عملی وظیفہ پڑھ لیں۔ یقین جانیں کہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کے دشمن اپنی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آپ خود انہیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی دشمن ہے جو مجھے پریشان کرتا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، جس کی میرے کاروبار پر نظر تھی، جو مجھ سے حسد کرتا تھا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو آپ کے دشمن بھی ہوں گے، آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ سے پیار محبت بھی کرتے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے نام سے جلتے ہوں گے، آپ کے کاروبار سے جلتے ہوں گے، آپ کے عہدہ سے جلتے ہوں گے، آپ کے گھر سے جلتے ہوں گے۔ یہ جو دشمن لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں ہوتا، اور یہ خام خواہ فضول میں راہ چلتے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب یہ دشمن کیسے بنتے ہیں؟ 2 دوست ہیں، وہ اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوست اچانک پروان چڑھ گیا، اللہ کی ذات عالی نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اس کو مال کی نعمت دے دی، اس کو عہدہ کی نعمت دے دی۔ گویا کہ یہ بھی ایک رزق کی شکلیں ہیں کہ اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا کسی بھی طریقے سے۔ اب جو دوسرا دوست ہے یا قریبی رشتہ دار ہے، وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دے گا، آپ سے جلنا شروع کر دے گا، آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا۔ اب پھر آہستہ آہستہ وہ کیا کرے گا؟ اتنا تو آپ کو تنگ کرے گا، اتنا تو آپ کو تنگ کرے گا، گویا کہ آپ کی زندگی اجیرن بنا دے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرا ہم نوالا، ہم پلہ، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے روٹی کھایا کرتے تھے، اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، اکٹھے ہم سفر پہ جایا کرتے تھے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ بھائی اسے کچھ نہیں ہوا، اسے حسد کی آگ نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، وہ جل کر مر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کیوں یہ نعمتیں ملی، حالانکہ اللہ کی ذات عالی کے اختیار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا میں چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات عالی نے ان کی ایسی داد رسی فرمائی کہ وہ آج نعمتوں سے مالا مال پھر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس بڑی بڑی نعمتیں تھیں، آج وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو اب کون سمجھائے، اس کے دل دماغ پر کون دستک دے کہ بھائی یہ تو کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، انتقام لینے کے لیے، دشمنی، اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے لوگ تو سامنے آ کر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، اور بعض مرنے مارنے پہ نہیں آتے، سامنا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جادو کے ذریعے سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، جادو کروائیں گے، جادوگروں کے پاس جائیں گے، ان کے اوپر پیسہ لگائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے کہ بھائی یہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی کالیں ہمیں موصول ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے دشمن ہمارے ساتھ اچھوتے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، عجیب عجیب حربے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں گرانے کے لیے، ہمیں لو کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے۔ پھر ہم انہیں عمل بتاتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے کوئی دشمن ہے، آپ کو بار بار ہراساں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، آپ ہمارے بتائے ہوئے اعمال سے کام لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوسی اور ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ دشمن 2 طرح کا ہوتا ہے۔
ایک دشمن وہ ہے جو ظاہری ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، خواہ مخواہ کی فضول شرارتیں کر رہا ہے، مجھے تنگ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہے۔ اور بعض اوقات وہ ہیں جو باطنی دشمن ہیں، پوشیدہ دشمن ہیں، خفیہ دشمن ہیں، کہ جن کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ عجیب عجیب حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو، سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا دشمن ہو یا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا دشمن ہو، ان سب کے لیے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں الحمدللہ اسلام میں ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ جب بھی آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دو کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ نہیں بولنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے کمالات ہیں، اس کی بڑی خاصیتیں ہیں صدقہ کی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ غموں سے نجات دلاتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ گھر میں خوشیاں لے کے آتا ہے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب وہ صدقہ کیا دینا ہے؟ کسی مسکین فقیر محتاج بندے کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں، یا کسی کو پیسے دے دیں۔ اگر آپ کے ہاں یہ نظام نہیں چلتا ہے تو آپ اپنے گھر کے گارڈن میں، اپنے گھر کی چھت پر گھر سے ہی چینی، چاول، گندم، آٹا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر وہ گھر کی چھت کے اوپر، گھر کے گارڈن میں ڈال دیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ چڑیاں آئیں گی، کیڑیاں، یہ چیونٹیاں یہ آئیں گی، یہ وہاں سے لے کے جائیں گی، اور ان کی برکت سے اللہ آپ کو غموں سے نجات دے گا، آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا، آپ کو دکھوں سے نجات دے گا، آپ کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے مالا مال کر دے گا۔ لہذا آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ دوسرا کام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ درود و سلام کا تحفہ ضرور آقا مدنی کریم کو بھیجا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے تمام جسمانی، روحانی، گھریلو، معاشی، باہر کے، اندر کے سارے مسئلے مسائل میرا اللہ حل کر دے گا۔ یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ میں آپ کو پریکٹیکلی طور پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے کس طرح کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ہم عمل آپ کے سامنے کرتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں، یا آج کی ویڈیو میں ہم جو آپ کو عمل بتا رہے ہیں، یہ عمل صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، اور آپ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ 3 دن کا عمل ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 1 بار، 3 بار، 5، 7، 9، 11 بار، جتنا آپ سے ایزی ہو سکے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی عمل کر رہے ہوں، آپ کو کوئی بھی ضروری کام پڑ جائے گھر میں، تو دوران عمل آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو عمل کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، عمل کی تاثیر باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بغیر بات کیے جب عمل شروع کیا اس کو اینڈ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقہ کار سے کرنا ہے اور اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں مرچیں دیکھ رہی ہیں، اور یہ ٹوٹل 7 مرچیں ہیں۔ 1، 2،
3 4 5 6 اور 7۔ یہ ٹوٹل آپ نے 7 سبز مرچیں لینی ہیں، کسی بھی دکان سے مل جائیں گی یا عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں، اپنے گھر سے ہی بھلے لے لیں۔ یہ 7 مرچیں لینی ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ نے یہ کالا کپڑا لینا ہے، اتنا بھلے آپ لے لیں اس سائز کے مطابق۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 7 عدد سبز مرچیں لینی ہیں، یا آپ کالے کپڑے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب آپ نے ان 7 مرچوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنے سے پہلے جب عمل آپ شروع کرنے لگیں گے تو اپنے دشمنوں کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ جو بھی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، فضول حرکتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا اللہ اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، یا اس کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے، یا اس کی شرارتوں سے، اس کی حرکتوں سے بچنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ ایک سبز مرچ اٹھانی ہے، اب آپ نے اس کے اوپر عمل پڑھنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، میں آپ کو پڑھ کر پریکٹیکلی طور پہ سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا جبارو یا قہارو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا جبار یا قہار، 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 یا جبار یا قہار۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر اور 7 مرتبہ دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر یہ دم کر دیا، اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری سبز مرچ لینی ہے، اس کے اوپر بھی اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر چھٹی، پھر 7ویں۔ گویا کہ آپ نے ان 7 مرچوں کے اوپر پڑھائی کر لی ہے، عمل کر لیا۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے یہ کالا کپڑا میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو گھیرا لگا دینی ہے۔ آپ نے اس طرح گھیرا لگا کر ان مرچوں کو 2 طریقے ہیں، یا تو آپ ان کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں یا پھر دفن کر دیں، جو بھی آپ کو ایزی ہو۔ دفن کرنا ایزی سمجھتے ہیں دفن کر دیں، جلانا ایزی سمجھتے ہیں آپ جلا دیں۔ آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے، اور ہر روز نئی سبز مرچیں لینی ہے، نیا کپڑا لینا ہے، نیا عمل کرنا ہے۔ 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جانی مالی جو دشمن ہے، جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، وہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سبز مرچ والا یہ مبارک عمل آپ ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ یقین جانیں کہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کے رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔